ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ والدین کے ایصال ثواب کے لیے ان کی اولاد جو کام کر سکتی ہے، اس میں وہ اپنے والدین کے لیے ان پہ جو قرض ہو وہ اتار سکتی ہے، ان کی جو انہوں نے نظر مانی ہو وہ پوری کر سکتی ہے، ان کے لیے دعا کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح ان میں سے ایک اور کام ہے کہ والدین کے لیے اولاد صدقہ کر سکتی ہے۔ وہ جو صدقہ کرے گی اس کا انشاءاللہ ان کے والدین کو فائدہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، اگر ان کو ٹائم ملتا، موقع ملتا تو وہ صدقہ کرتی، تو اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کو ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اعمال کے علاوہ باقی تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ ان 3 میں ایک یہ ہے، وہ ہے صدقہ جاریہ، یعنی کہ ایسا کام، ایسا نیک کام کیا کہ جس کی وجہ سے، جس کا فائدہ، جو کام جاری رہا اور اس کا ثواب جو ہے ایک شخص کو اس کے فوت ہونے کے بعد بھی ملتا رہا، یا پھر ایسا علم جو اس نے پھیلایا ہو اور جس کے بعد بھی، جو اس کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کا علم جو ہے وہ جاری ہو، اس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہوں، یا پھر نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو والدین کے لیے اولاد جو ہے وہ صدقہ بھی کر سکتی ہے اور ان کے لیے دعا بھی کر سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں بھی کرتی، تو جو نیک اعمال، جو نیک کام والدین اولاد کرے گی، اس کا ثواب بھی اس کے والدین کو پہنچے گا، ملے گا۔ اسی طرح وہ اس کی قبر پر جا کر دعا کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قبرستان میں جانے کا طریقہ بتاتے تھے اور ان سے کہتے کہ جب آپ قبرستان میں جائیں تو حضرت ابوبکر صدیق کے مطابق کہ آپ نے السلام علی اہل الدیار پڑھنا ہے، جبکہ حضرت زہیر کی روایت کے مطابق السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین انا انشاء اللہ للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یہ پڑھنا ہے۔ تو والدین کی قبر پر جا کے اولاد دعا کرے تو اس کا بھی ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنی نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یا پھر ان کے لیے دعا نہیں بھی کرتے، وہ اپنے نیکی کے لیے، اپنے فائدہ کے لیے اچھے اعمال کرتے ہیں، تو ان نیک اعمال کا فائدہ ان کے والدین کو آٹومیٹک پہنچے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو دعا کرنے کا طریقہ ہے وہ مسنون ہونا چاہیے، اس میں جو لوگوں کو اکٹھا کر لینا یا پھر لوگوں سے ایصال ثواب کروا لینا، قرآن پاک پڑھا لینا، اس کو جو لوگوں سے اجرت پر قرآن پاک پڑھایا جائے گا اس کا ثواب نہیں ہوگا، بلکہ اس قرآن کا ثواب ہوگا کہ جو وہ خود پڑھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور وہ قرآن پاک پڑھ کے ایصال بھی نہیں کریں گے، یعنی کہ اس لیے کہ میں نے اتنے قرآن پڑھنے اور ان کا ثواب اپنے والدین کو بخشنا ہے، یہ نہیں کریں گے، بلکہ وہ قرآن پاک اپنے لیے پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو اس کا آٹومیٹک جو ثواب ہے وہ ان کے والدین تک بھی جائے گا۔